السلام علیکم فرینڈز، آج میں لائی ہوں اپنے دوست نعمان کی کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ۔ جو کہانی میں نے پہلے اپلوڈ کری تھی اس کا دوسرا اور آخری حصہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے لائی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری یہ کہانی پوری ضرور سنیں گے، لیکن کہانی سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہماری اس کہانی کی طرف۔ خون سے بھری کینچی میرے ہاتھ میں تھی۔ بالکل اسی وقت ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے چڑیل کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ اب وہاں چڑیل کے بجائے نرس کی خون سے لت پت لاش پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، میں نے اسے نہیں مارا، یہ تو چڑیل تھی، نرس نہیں تھی، مجھے مارنے آئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی اسے وضاحت دینا شروع کر دی، جو کہ یقیناً بے سود تھی۔ ڈاکٹر نے سیکیورٹی کے اہلکاروں کو بلایا جنہوں نے مجھے پاگل سمجھتے ہوئے پکڑ کر قابو میں کیا، اور ڈاکٹر نے جلدی مجھے ایک ایسا انجیکشن لگا دیا جس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو پہلے کے بجائے کسی اور کمرے میں پایا۔ ابھی تک میں غنودگی کے ہی عالم میں تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے ہلا نہ گیا۔ میں نے سمجھا شاید کمزوری کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو میرے دونوں ہاتھوں کو اور پاؤں اسٹریچر کے دونوں اطراف سے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اسی ڈاکٹر کے ساتھ چند پولیس اہلکاروں کو اندر آتے ہوئے میں نے دیکھا۔ ڈاکٹر اور پولیس والوں کے ایک آفیسر نے آپس میں کوئی بات کی اور اس آفیسر کے علاوہ باقی سب کے سب باہر چلے گئے۔ آفیسر، میں نے اس کو نہیں مارا، اس نرس کو میں کیسے مار سکتا ہوں؟ آپ شاید مجھے پاگل سمجھیں گے، لیکن وہ نرس نہیں تھی بلکہ ایک چڑیل تھی جو مجھے مارنا چاہتی تھی۔ وہ میرے آفس میں بھی کام کرتی تھی جو مجھے مارنا چاہتی تھی۔ آپ میرے آفس میں عالیہ نام کی لڑکی کو گرفتار کروائیں، آپ یہ سب کچھ اشکار ہو جائیں گے کہ میں نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پولیس والے کو ساری کی ساری تفصیل بتائی، لیکن اس کے باوجود میری ہڑبڑاہٹ واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک پولیس والا مجھ سے مختلف قسم کی سوالات کرتا رہا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں تھوڑی دیر ڈھارس بندی کے اب عالیہ کے گرفتار ہوتے ہی ساری کی ساری گتھی سلجھ جائے گی اور مجھے ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی اذیت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد پولیس آفیسر میرے کمرے میں دوبارہ آیا۔ اچھا، تو عالیہ کتنے عرصے سے دفتر میں بطور آپ کی پرسنل اسسٹنٹ کے کام کر رہی تھی؟ پولیس آفیسر نے انتہائی خوفناک انداز میں غصے کی آنکھیں نکالتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا تقریباً 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا اسے میرے دفتر میں کام کرتے ہوئے، اور میں نے ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے آپ کو یہ ساری تفصیل بتائی ہے، تو آپ مجھ سے سب یہ دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور عالیہ کہاں ہے؟ میں نے پریشانی کے عالم میں پولیس آفیسر سے یوں پوچھا۔ آپ خود پاگل ہیں یا ہمیں پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آفیسر مجھ پر زور سے چلایا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں بہت ہی زیادہ کرختگی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا آفیسر؟ میں نے یوں کہا، میرا یہ مطلب ہے کہ آپ کے دفتر میں عالیہ نام کی کوئی بھی لڑکی کام نہیں کرتی، اور آپ کی پرسنل اسسٹنٹ کی سیٹ بھی پچھلے 6 مہینے سے خالی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے آفس کے اسٹاف کے مطابق آپ پچھلے کئی عرصے سے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی
حرکتیں کر رہے تھے، اپنے دفتر کے کمرے میں خود سے باتیں کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کی ٹیبل پر دروازہ خود روزانہ کھڑے ہوئے باتیں کرتے تھے، اور آپ کے دفتر اور گھر میں نشے کی کئی گولیاں بھی پائی گئی ہیں۔ میں منہ کھولے سکتے کی حالت میں اور اسی عالم غشی میں پولیس آفیسر کی باتیں سن رہا تھا۔ شاید یہ پولیس والا مجھ سے کوئی گھنونا قسم کا مذاق کر رہا ہو، یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن اس وقت مجھے شدید حیرانگی کا جھٹکا لگا جب پولیس والے نے مجھے CCTV کی ویڈیو دکھائی، جس میں روزانہ عالیہ کی ٹیبل کے پاس کھڑا عالیہ سے باتیں کرتا تھا، لیکن اب ویڈیو میں کہیں پر بھی عالیہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلے کئی منٹ تک پولیس والا مجھ سے پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہا، لیکن میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ مجھے پولیس والے کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلاہٹ کا شکار ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے ہر طرف تاریکی کی چھا گئی۔ آج آپ کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، ڈاکٹر نے میری رپورٹس چیک کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ نعمان صاحب، میں نے ایسے کچھ کیسز پہلے بھی دیکھے ہیں۔ میں آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ عدالت میں آپ کا وکیل جو کچھ بھی آپ سے پوچھے، آپ نے اسے بس یہی جوابات دینے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل تفصیل سے ساری صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ سمجھایا۔ میں نے کہا، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں عدالت میں قبول کر لوں کہ میں پاگل ہوں؟ میں نے انتہائی لاچارگی سے ڈاکٹر سے سوال کیا۔ آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو آپ کو 25-30 سال کی قید ہوگی، یا ہو سکتا ہے پھانسی دے دی جائے، لیکن اس طریقے سے آپ کو عدالت کسی پاگل خانے میں بھیج دے گی، جہاں پر کم از کم آپ جیل سے 1000 گنا بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن ڈاکٹر، میں پاگل ہرگز نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے نظر آتا ہے۔ مجھے ایسے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں، مجھے عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، آپ کی عدالت جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ چند پولیس کے اہلکار کمرے میں داخل ہوئے۔ اسٹریچر سے بندھے ہوئے میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کھولے گئے۔ ہتھکڑیاں لگا کر مجھے ہسپتال کے کمرے سے باہر پولیس کی گاڑی تک لایا گیا۔ عدالت پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد میرے کیس کی کارروائی شروع ہوئی۔ تمام جوابات میں نے اپنے وکیل کے کہنے کے مطابق دیے۔ تقریباً 1.5 مہینے تک میرا کیس ایسے ہی چلتا رہا، اور بالآخر نفسیاتی مریض تصور کرتے ہوئے عدالت نے مجھے ایک پاگل خانے میں داخل کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہاں پر جلد ہی میں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا۔ اسی ڈاکٹر کو میں نے اپنے ذاتی ڈاکٹر بنا لیا، جو ہر ہفتے مجھے باقاعدگی سے چیک کرنے آتا ہے۔ اس کے مستقل علاج سے میری طبیعت اب پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو چکی تھی۔ اب مجھے ڈراؤنے خواب بھی بالکل کم آتے تھے۔ میری روٹین بھی بہت بہتر ہو چکی تھی۔ کھانا پینا وقت پر تھا، اور چند اپنے جیسے سمجھدار قسم کے پاگلوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی، جو پاگل تو نہیں تھے، لیکن حالات کے ستم، ظریفتی اور ظریفی اور لوگوں کی خود غرضیوں کی وجہ سے اس پاگل خانے میں موجود تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، اور پتہ بھی نہیں چلا کہ 5 سال گزر گئے، اور باقی میرے علاج کے فقط 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ عدالت پہلے ہی میرے قتل کو میرے پاگل پن کی وجہ قرار دے کر مجھے علاج مکمل ہونے کے بعد رہا کرنے کے احکامات جاری کر چکی تھی۔ اس 5 سال کے عرصے کے دوران میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ اپنے مشاہدات، تجربات کی بنیاد پر
اپنے جیسے لوگوں کو ایسی مشکلات سے بچانے کے لیے میں نے ایک کتاب بھی مکمل کر لی تھی، جسے اپنے رہا ہونے کے بعد شائع کروانا چاہتا تھا۔ آج اگر میں زندہ تھا تو اس کا سارا سہارا ڈاکٹر جمال کو جاتا تھا، جن کی حوصلہ افزائی اور مسلسل رہنمائی کی بدولت میں نے یہ کڑوا وقت بہت صبر کے ساتھ گزارا۔ آپ باہر جاتے ہی ہمیں بھول جائیں گے نا، میرے دوستوں نے مجھ سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے کہا۔ ہسپتال سے آج میرے جانے کا دن تھا۔ جہاں مجھے جانے کی خوشی تھی، وہیں ان چند دوستوں کی ان حالات کو دیکھ کر دکھ بھی بہت ہوتا تھا، کیونکہ صرف میں ہی ان کے دکھ کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہسپتال سے نکلتے ہی میں ان تمام لوگوں کے حق کے لیے، ان کی آزادی کے لیے لڑوں گا۔ ہسپتال کے پورے اسٹاف سے ملنے کے بعد میں نے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر میں نے ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھرتے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں جلدی سیڑھیوں کی طرف مڑا تو مجھے سامنے لگے شیشے سے باہر نیچے کی جانب کچھ شناسا سے چہرے نظر آ رہے تھے۔ میں نے دوبارہ مڑ کر شیشے کی طرف دیکھا، گو کہ میں چوتھی منزل پر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود باہر کھڑے چہرے پہچاننے میں مجھے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ یکدم میرے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا اور میرا خون کھولنا شروع ہو گیا۔ باہر عالیہ اور اس کا وہی بھتیجا مانی کھڑے تھے۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے جیسے میرا انتظار کر رہے ہوں۔ انہیں دیکھتے ہی میرے سامنے میری زندگی کے پچھلے 5 سال کی بربادی کے سارے مناظر چلنا شروع ہو گئے۔ مجھے میری خوشیوں سے بھرپور زندگی سے عذابوں کی دلدل میں دھکیلنے والی ملزمہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے یوں اچانک بھاگتے ہوئے دیکھ کر ہسپتال کا عملہ بھی پریشان ہو کر میرے پیچھے آنے لگا۔ عالیہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ میں بہت تیزی سے نیچے کی جانب بھاگا اور بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ دوسری منزل کی سیڑھیوں پر اترتے ہوئے اچانک میرا پیر پھسلا اور میں بہت بری طرح پھسلتے ہوئے سیڑھیوں کے سامنے لگے شیشے کو توڑتے ہوئے نیچے جا گرا۔ میں صحیح سلامت کھڑا تھا، لیکن نیچے زیر تعمیر عمارت کی بنیادوں پر پڑے سریوں کے اندر ایک لاش دھسی پڑی تھی۔ ایک سریا اس کی آنکھوں میں گھس چکا تھا، ایک کھوپڑی کے اندر، اور 5 سریے اس کے جسم کے باقی حصوں میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ لاش میری ہی پڑی ہوئی تھی اور زندگی سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر کے پاس میری روح کھڑی تھی، جس کے اندر اب انسانیت نہیں تھی۔ وقت و جگہ کی قید سے آزاد ہو کر اب میری بھٹکتی ہوئی روح کا مقصد صرف اور صرف بربادی ہی رہ گیا تھا۔ اب میری ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں۔ میری روح بھٹکتی ہے۔ جب آپ میری زندگی کا یہ اذیتوں بھرا واقعہ پڑھ رہے ہوں گے، میں اس وقت آپ ہی کے پاس، آپ کے ارد گرد یہیں کہیں موجود ہوں گا۔ تو دوستوں، یہ تھی میرے دوست نعمان کی اذیتوں اور تکلیفوں بھری زندگی کی کہانی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی سن کر اس کے اوپر افسوس ہو رہا ہے، تو اسی طرح کی اور کہانیاں میں آپ کی خدمت میں آگے پیش کرتی رہوں گی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن پہ کلک کریں، تاکہ میرے آنے والی اور کہانیاں، سچی کہانیاں آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔